ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بدکار عورت زن فاحشہ عورت مدینے میں رہتی تھی، لیکن اس کا ہمسایہ ایک دیندار مرد تھا۔ ایک دن اس نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرنے کا انتظام کیا۔ کھانا پکنے لگا اور ادھر مجلس بھی شروع ہو گئی۔ جب مجلس میں نہ غلام کو خیال کہ چولہا بجھ چکا ہے، نہ مالک کو خیال، کیونکہ اس وقت وہ دونوں ہی گریہ اور زاری میں مشغول ہو گئے۔ وہ اس مرد مومن کے گھر میں آئی اور اس نے دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، لیکن جل تو رہا ہے لیکن آنچ ختم ہونے والی ہے۔ اس نے اس آگ میں لکڑیاں لگائی، آنچ کو تیز کر دیا اور پھونک مار مار کر اس آگ کو جلانے لگی۔ جب وہ ایسا کر رہی تھی تو اس بیچ دھوئیں سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ لکڑیاں لگاتے وقت اس کا ہاتھ بھی جل گیا، لیکن آخرکار اس نے آگ کو دہکا دیا اور کوئلہ لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہر روز کی طرح وہ سو گئی۔ دوپہر کے وقت جب وہ سوئی تو اس نے دیکھا کہ روز محشر ہے اور کچھ فرشتے ہیں جو اسے کھینچ کر جہنم کی جانب لے جاتے ہیں۔ وہ چیخ پکار کر رہی ہے لیکن فرشتے اسے چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ بس مجھے لگا کہ مجھے آگ میں اب پھینک ہی دیں گے کہ ایک بزرگوار ہستی وارد ہوئی اور انہوں نے فرشتوں سے کہا اسے چھوڑ دو۔ حضور، یہ زن فاحشہ۔ فرشتوں کی بات پر اس بزرگوار ہستی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ زن فاحشہ ہے، لیکن اس نے ایک نیک کام کیا ہے۔ اس نے ایک جگہ جہاں پر مجلس عزا برپا تھی وہاں کے بجھے ہوئے چولہے میں آگ لگائی۔ ایسا کرنے میں اس کے ہاتھ بھی جل گئے، اس کی آنکھوں سے اشک بھی روانہ ہوئے۔ اس نے ماتمیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے یہ خدمت انجام دی ہے، انجانے میں ہی صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں، جہنم کی آگ اس پر ٹھنڈی کر دی جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائے۔ جب ان حضرت نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے فوراً اس عورت کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ عورت فرشتوں کی پکڑ سے آزاد ہوئی، فوراً اس بزرگ ہستی کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، حضرت آپ کا بہت شکریہ، آخر آپ کون ہستی ہیں؟ اور حضرت نے جواب دیا، انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ تم اپنے پڑوس کے گھر میں گئی تھی جہاں پر میری مجلس برپا تھی، تم نے انجانے میں ہی صحیح میرے عزاداروں کے لیے جو کھانا بن رہا تھا اس میں مدد کی۔ اس میں تمہارے ہاتھ بھی جل گئے، تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اسی کی عوض میں نے تم پر یہ آگ ٹھنڈی کر دی، حرام کر دی۔ اس عورت نے یہ جملے سنے اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو بھاگتی ہوئی اسی مرد مومن کے گھر میں گئی جہاں پر کچھ مہمان موجود تھے اور رو رو کر اپنا واقعہ سناتی تھی کہ قربان جاؤں اپنے سید پر، اپنے آقا پر، کہ انہوں نے انجانے میں اتنی سی خدمت کے عوض مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آج کے بعد کبھی بھی میں بد افعال نہیں کروں گی، کبھی بھی بدکاری نہیں کروں گی، ہمیشہ گناہوں سے پرہیز کروں گی۔ مومنین، فکر کرنے کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے۔ جو امام ایسا فریاد رس ہو، جو ایسے امام کو انہی کے امتیوں نے، رسول کے امتیوں نے قتل کیا، صرف شہید نہیں کیا بلکہ بھوکا پیاسا شہید کیا۔ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بھوکا پیاسا رلا رلا کر شہید کیا گیا۔